بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے یا اس کے لیے دعا کرے، اللہ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا، جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، مشکل آسان ہو جائے گی۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ سورہ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو رشتے اور دوست کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے لگا ہے۔ جب دل گھبرائے تو عالم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر جاتا ہے۔ وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے لاکھوں گناہ مٹا دیتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ جب صبح اللہ پاک کی ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہے۔ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔